السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کل ہم نے اس کی دہرائی شروع کی ہے، اور کل ہم نے چیپٹر نمبر 1 جو ہمارے سلیبس میں تھا اس کی دہرائی کی تھی۔ آج ہم چیپٹر نمبر 2 کی دہرائی کریں گے، جس کا نام ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے بچوں بندگی۔ کس کی بندگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، اور عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں۔ اور عبد کا مطلب ہے غلام اور بندہ، یعنی جس طرح ایک غلام اپنے آقا کا تابع اور فرما بردار ہوتا ہے، اسی طرح بندہ بھی اپنے حقیقی آقا، اور ہمارا حقیقی آقا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اب مقصد حیات یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے بندوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی مہیا کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت بھی فرمائی ہے کہ اس نے اس کو کس طرح، اس زندگی کو کس طرح چلانا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے حقیقی محسن کا ہر حکم مانیں۔ حقیقی محسن کون ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ۔ حقیقی محسن کا ہر حکم مانیں اور اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو دنیا میں بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کرے، اور اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا حکم دیا، اور اسی کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے۔ اسلام میں عبادت محض چند مذہبی رسومات کو پورا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا تصور عبادت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن پاک تک محدود نہیں ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام عبادت ہے، یعنی اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ان قوانین کے تحت گزاری ہوئی تمام زندگی عبادت کہلاتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا تصور بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی اسلام میں عبادت کا تصور اس قدر وسیع ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا حقیقی معبود ماننا ہے، صرف اسی کے سامنے جھکنا ہے، دعائیں صرف اسی سے مانگی جائیں، اور اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، مصیبت میں صبر کیا جائے، اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کی جائے، اور اسی کی رحمت کا انسان طلبگار بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھا جائے، تمام لوگوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اپنے ارادوں، خواہشات اور دیگر تمام اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارا جائے، والدین کی خدمت کی جائے، اولاد کی تربیت اسلامی طریقے سے کی جائے، رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسافروں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کے حقوق ادا کیے جائیں، تمام انسانوں سے اچھا سلوک کیا جائے، رزق حلال کمایا جائے، حرام کمائی اور حرام کاموں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، تمام اخلاقی خوبیاں یعنی سچائی، دیانتداری، ایمانداری وغیرہ کو اپنایا جائے، تمام برائیوں مثلاً غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، دھوکہ، فریب، عیب جوئی
بدگمانی وغیرہ سے بچا جائے۔ ان لوگوں کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ؟ تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور جہاد کا فریضہ انجام دیا جائے۔ غرض بچوں، یہاں تک آپ دیکھیں کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اگر ہم یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں گے تو یہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا تعلق ہے تو یہ وہ خصوصی عبادات ہیں جن کی خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے کہ یہ ہمیں زندگی کے بقائے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ برائیوں کا مرکز بن چکا ہے، تو اس کی بڑی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں عبادت کے تصور کو محدود کر چکے ہیں اور دین اسلام کو محض چند مخصوص عبادات کا مجموعہ سمجھ کر اس کے دیگر احکامات کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے، یعنی نکال دیا ہے۔ پس بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالیں تاکہ ہماری زندگی عبادت بن جائے اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس کے کوسچن آنسر بچوں ہم نے کر لیے ہوئے ہیں، خالی جگہ بھی کر لی ہے، غلط درست بھی ہم نے کر لیے ہیں۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح ریوائز کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اسی چیپٹر کے اندر سے آپ کو MCQs بن کر آئیں گے اور شارٹ کوسچن بھی اسی چیپٹر کے اندر سے بن کر آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی بہت اچھی سی ریڈنگ کرنی ہے، دہرائی کرنی ہے، اور انشاءاللہ کل ہم اپنے تیسرے چیپٹر کی دہرائی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پھر ملتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔